الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دنیا اور دنیا کے تمام کاموں کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ کی حکمت کے تحت نہ ہو. یہ تمام معاملات جو ہے اللہ کی حکمت کے تحت انجام پذیر ہوتے ہیں. انسان کی زندگی ہو یا زمین کے اندر اور سارے معاملات ہوں، وہ سب ایک حکم اور ایک امر کے تحت چلتے ہیں. وہ ایسا مدبر ہیں کہ بغیر کسی حکمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شے کو پیدا نہیں کیا. ہر شے میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اسی باب میں انسانوں کو بھی اللہ نے ایک حکمت کے تحت شعور دے کر پیدا کیا، اور اس شعور کے حوالے سے انسان اور دیگر مخلوقات میں یہی فرق ہے کہ جنات اور انسان جو ہے ان کو اللہ نے شعور دے کر زمین پر بھیجا، اور ان کی زندگی اور مخلوقات سے الگ ہے. جتنے بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کا جو معاملہ ہے وہ دنیا تک محدود ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے جو جانور شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا وہ آج بھی شکار کر کے اپنے پیٹ پالتا ہے. اس نے کوئی ترقی نہیں کی رہنے میں، سہنے میں، زندگی گزارنے میں. اس کے اندر اس کی جبلت میں جو درندگی تھی وہ اگر آج سے 1000 سال پہلے اور آج یعنی 1000 سال بعد اس وقت بھی وہ اگر شکار کر کے پیٹ پالتا تھا وہ آج بھی شکار کر کے پیٹ پالتا ہے. لیکن 1000 سال پہلے جو انسان بستا تھا اور آج 1000 سال بعد جو انسان بستا ہے ان کی زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اس دور کے یعنی آدم علیہ السلام کے تخلیق کے وقت جو چرند درند پرندے موجود تھے اور جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے وہ آج بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. اگر وہ گھونسلہ اس دور میں جیسا بناتے تھے آج بھی اسی طرح وہ گھونسلہ بنا کر رہتے ہیں. اگر غاروں میں درندے اس دور میں رہتے تھے آج بھی غاروں میں وہ درندے رہتے ہیں. اس دور کا انسان اگر غاروں میں رہتا تھا تو آج انسان نے ترقی کر لی اور اس کی موجودہ شکل آپ کے سامنے. یہ اللہ نے فکر اور عقل جو انسان کو عطا کیا وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا. ایک بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، اس پہ سوار ہوتا ہے، اس پہ بوجھ لاد دیتا ہے، اور وہ انسان کے آگے
جھکنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ ایک بھیڑ، بکری اور گائے وہ دودھ زیادہ پیدا کرتی ہیں، اسے حکم ہے کہ انسانوں کے لیے زیادہ دودھ پیدا کرنا ہے۔ زمین کا سینہ چیرا جاتا ہے اور اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ فصل پیدا کرتی ہے اپنے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اس لیے کہ اسے حکم ہے۔ تو پھر یہ انسان اس مدبر نے جو اسے پیدا کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس انسان کے حوالے سے کہ یہ اپنے اندر جو صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اپنے رب کو پہچاننے کی، جاننے کی، اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے رب کا صحیح معنوں میں بندہ بن جائے، اور اسے اذان میں ہی چھوڑا گیا جیسے کہ اور مخلوق ہے۔ کسی درندے کے ساتھ فرشتے نہیں لگے، کسی پرندے کے ساتھ فرشتے نہیں لگے، انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقدر کر دیے۔ جب یہ شعور کی زندگی تک پہنچتا ہے، وہ قلم اور کاغذ لے کر اس کے اعمال لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی یہ کرتا ہے، اس کی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں، یہ اچھا کرے برا کرے، وہ لکھنے والے فرشتے ہمہ وقت ہمہ تن لکھنے پر مصروف ہے، لکھنے پر مامور ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 معزز فرشتے ہر انسان کے ساتھ ڈیوٹی پر ہے، جو بھی اعمال کرے وہ سب لکھتے ہیں۔ ان میں ایک مامور ہے اور ایک امین ہے۔ دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ امین ہے، اور بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ مامور ہے، یعنی ایک امیر ہے اور ایک مامور ہے۔ دائیں طرف کا فرشتہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے وہ فوراً اسے لکھ دیتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ وہ دائیں طرف کے فرشتے کا ماتحت ہے، وہ لکھنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ تو وہ امیر فرشتہ مامور سے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ نماز جو قضا ہو رہی ہے اسے ادا کر دے، اس لیے ابھی تم نہ لکھنا۔ لیکن جب رات تک کا سمے وقت گزر جاتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے، اور امیر فرشتہ مامور سے کہتا ہے کہ اب لکھ دو، نہ اس نے توبہ کی نہ اس نے اپنی ادائیگی نماز یا ادائیگی عبادت کو انجام دیا۔ تو یہ 2 فرشتے ایک امیر کی صورت میں دائیں طرف اور ایک مامور کی صورت میں بائیں طرف ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا۔ تو جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر تم نیکی کرو گے ہم محفوظ رکھیں گے اسے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے ہم اسے بھی محفوظ رکھیں گے، اور وہ اعمال نامے کی صورت میں قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا اسے پڑھو، جو تم نے کیا ہے تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے کہ اس مدبر نے، اس حکیم نے ہمارے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صورت میں 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور سب سے آخر میں کامل اور مکمل ترین ہدایت لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایسی کامل اور مکمل ہدایت کی ایک صورت، اعمال کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، آدابی زندگی کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اعلی اخلاق کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے اور عمل کر کے دکھا دیے۔
اور نبوت کا ایک اور بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار، ایک تو شریعت کے اعمال کی صورت میں اور ایک انتباہ اور تنبیہ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیا۔ ایک حدیث شریف آج میں پڑھ رہا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے دور کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے کچھ نشانیاں آپ بیان فرما دیں۔ تو کتاب الفتن احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، فتن جمع ہے فتنہ کی۔ کتاب الفتن میں حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی، قرب قیامت کی نشانیاں اور فتنوں کی زمانے کی نشانی یہ ہے کہ مکہ معظمہ کا پیٹ چیرا جائے گا، اس میں راہیں نکل آئیں گی، اور مکہ کے اندر عمارتیں پہاڑوں سے بلند تعمیر کی جائے گی۔ اب جب یہ بات سنی، اس دور سے لے کر قریب کے زمانے تک جو احادیث کی تشریح کرنے والے تھے، جو محدثین ہیں، علماء ہیں، تقریباً 50-60 سال پہلے تک سب یہ کہتے تھے کہ شاید ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے حالات ایسے بن جائے اور زمین کے اندر، مکہ کے اندر نہریں بہنے لگے، یہاں پر پانی کی فراوانی ہو اور اس کی وجہ سے، نہروں کی وجہ سے یہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ لیکن آج کے محدث، آج کا صاحب، یعنی جسے اللہ نے یہ بینائی عطا کی اور جسے اللہ نے وہاں تک رسائی دی، ابھی ہمارے حاجی صاحبان یہ گئے ہیں وہاں مکہ معظمہ سے عمرہ کر کے آئے رمضان میں، یہ جانتے، اور آپ میں سے اکثر گئے ہیں الحمدللہ۔ لگتا نہیں کہ پورا مکہ معظمہ کا پیٹ چیرا گیا، سرنگیں، ٹنل اس کے اندر بنائے گئے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان پہاڑوں کو اس انداز سے پورے مکہ معظمہ کو اس طرح چیرا گیا اور اس میں سڑکیں اور اس کے اندر راہیں اس طرح بنا دی گئی، یوں لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ کو دیکھ کر جو کچھ فرمایا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کعبہ سے، مکہ کی پہاڑیوں سے بلند عمارتیں قائم ہوں گی۔ آج سے 50-100 سال پہلے یہ سوچنا بھی محال تھا کہ ایسا ہوگا۔ 96 میں ہم گئے تو اس دور میں بھی پرانے طرح کی کچھ دکانیں تھیں، زیادہ سے زیادہ 10-15 منزل تک وہاں ہوٹل تعمیر ہوئے تھے، اسے بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آج لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہم نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن میں پھر رہے۔ وہ عمارتیں ہیں اتنی بلند کہ وہ پہاڑیاں اس کے سامنے سرنگو ہو گئی۔ لگتا ایسا ہے کہ جیسے آج کے اس زمانے کو اور آج مکہ کی اس کیفیت کو محمد رسول اللہ کی آنکھ دیکھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ یہ فتنوں کی دور کا آغاز اس انداز سے۔ آج آپ کسی سے کہیں کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، کہ بھی سب کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جو تعویل آج کل لاتے، بھئی یہ سعودی عرب میں ہو رہے ہیں تو اگر ہم یہاں کرتے تو کیا ہو؟ جواز دو تعویل بنانا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو اپنا سر گھٹنوں میں دے کر اللہ کی عبادت کرے۔ ہر طرف سے فتنے، اس انداز سے فطروں کا ظہور ہوگا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ایسی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث جبریل میں آخر میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی اطاعت لوگ ترک کر دیں گے اور بیوی کی اطاعت شروع کر دیں گے۔ آج ماں کا مقام، ماں باپ کا احترام، تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ایک ذرے کے برابر تم نیکی کرو گے اللہ اسے محفوظ کر دے گا، ایک ذرے کے برابر گناہ کرو گے اس کا تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس دور میں اس مدبر نے جو ہمیں زندگی عطا کی، یہ ایسی زندگی نہیں جس طرح کے اور مخلوقات گزارتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں، عقل کے ساتھ، فہم و شعور کے ساتھ، یہ سوچنے کی بات۔ اور قرآن میں بار بار اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہماری امانت سمجھ کر، سوچ سمجھ کر اس زندگی کو گزارو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا آخری وقت آ جائے تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ وہ زندگی جو متاع نے عطا کی تھی تم نے ضائع کر دی۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی دوسروں کو دیکھ کر میری زندگی اس جیسے بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی کی ملاقات ہوئی تو کہا میرے لیے دعا کیجیے، تو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی کیا دعا کروں تیرے لیے؟ کہا بس میری زندگی دنیا کی بڑی اچھی ہو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بھائی تم ایسے کرو کہ دنیا میں کسی آدمی کو دیکھ لو اور پھر آ کر مجھ سے کہو تو میں دعا کر دوں اللہ تجھے اس آدمی جیسا بنا دے، جو نعمتیں اسے حاصل ہے وہی نعمتیں تجھے حاصل ہو جائے۔ اور یہ تلاش میں تھا، مختلف شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ میری زندگی ایک ایسا آدمی میں دیکھ لو جس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، اور پھر میں دعا کے لیے ان سے عرض کروں کہ میری زندگی بھی ان جیسی بن جائے۔ تو کہیں بھی جاتے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ دکھی ہے، کوئی مال کے باوجود دکھی ہے، کوئی گھر کے باوجود دکھی ہے، کوئی اولاد کے باوجود دکھی ہے، پریشان ہوا۔ آخر ایک جوہری کے پاس پہنچا، دیکھا تو اس کی دکان سونے سے اور جواہرات سے بھری ہوئی ہے، نہایت خوبصورت آدمی، اور اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں، بہترین سواری، ہر شے موجود ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا اس جیسا خوشحال آدمی نہیں دیکھا، صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ آدمی اور اس کی زندگی قابل رشک ہے۔ تو کہا میں دعا کے لیے یہ درخواست کروں گا کہ میری زندگی اس آدمی جیسی بن جائے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ظاہری طور پہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوشحال لگ رہا ہے، کیا پتا کوئی بیماری ہو اسے، کوئی دکھ ہو، ذرا جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ اس سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں اللہ سے جو مانگوں یا میرے لیے جو بزرگ دعا کرے اللہ مجھے وہ عطا کرے۔ میں نے تجھے بڑا خوشحال پایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کروں کہ تجھ جیسی زندگی مجھے حاصل ہو جائے۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تنہائی میں لے جا کر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ تم مجھ جیسے بن جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی وہ کیوں؟ کہا یہ تو ایک راز ہے جو آج میں افشا کر رہا ہوں، میری زندگی مجھ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی انسان دکھی نہیں، پریشان نہیں۔ کہا بھائی مال ہے، اولاد ہے؟ کہا مال ہے، گھر ہے، سواریاں ہے، لیکن جو اولاد تم دیکھ رہے ہو یہ میری اولاد نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں کہ میری اولاد ہو، یہ تو میں دوسروں کی اولاد پال رہا ہوں۔ میرے اندر وہ جوہر ہی نہیں جس سے اولاد پیدا ہو جائے، اور میں اس دکھ اور مصیبت کا جب بھی ان کو دیکھتا ہوں میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت خضر کے پاس آئے اور کہا میں نے پوری دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں دیکھا جو خوشحال ہو، اندر سے سکھی ہو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے عافیت کی زندگی عطا کر، عافیت کی زندگی، اور میں غریب ہو عافیت میں ہو، امیر ہو عافیت میں ہو، اللہ کی طرف سے امن میں ہو، اللہ کی طرف سے راحت میں ہو۔ ہم دنیا کے طلبگار ہیں، عافیت نہیں چاہتے، دعا یہ کرنا کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے راحت عطا فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ ہمیں شکایت زیادہ ہو، ہر بار کی شکایت،
کہتے ہیں حضرت رابعہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو حضرت رابعہ نے پوچھا کہ یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں نے کالی پٹی باندھی ہے تاکہ درد کو افاقہ و آرام ہو۔ تو رابعہ نے کہا کبھی شکر کے طور پہ بھی تم نے پٹی باندھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے سر میں درد نہیں، جب مصیبت آ گئی تو شکایت کی پٹی باندھ لی، کبھی شکر کی بھی پٹی باندھ لیا کریں۔ ہم شکایت کی پٹیاں باندھتے ہیں، دو آدمی بیٹھ جائے شکایت، اور کس کی شکایت؟ اللہ کی شکایت بندوں سے، تو اللہ فرماتا ہے جو میری شکایت بندوں سے کرتا ہے میں اسے بندوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے زمین پر آئے اللہ کے حکم سے، دو آدمی ہیں ان کا آخری وقت ہے، بستر مرد پہ ہے دونوں، ایک کافر ہے اور ایک مسلم ہے۔ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا ان کے پاس اس آخری لمحے میں ملاقات ہوئی، فرشتوں کو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ نے بھیجا فلاں آدمی جس نے پوری زندگی اللہ کی مخالفت کی، کفر میں پوری زندگی گزاری، مجھے اللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے کہ اس کی آخری خواہش ہے کہ میں مچھلی کھا لوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی آخری خواہش پوری کر دوں، اور اس کے گھر کے قریب تالاب میں نے جا کر ایک مچھلی چھوڑنی ہے تاکہ وہ مچھلی شکار کر کے اپنی آخری خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے پوچھا تم کہاں کیسے؟ کہا ایک آخری وقت ایک مومن کا، اور وہ بھی بستر مرد پہ ہے، اور اس کی بھی خواہش ہے کہ آخری وقت میں روغن زیتون وہ میں کھا لوں، مجھے رب نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ جس مقام پر اس نے وہ روغن زیتون بوتل میں رکھا ہے میں جا کر اس بوتل کو گرا دوں تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور اسے وہ روغن زیتون حاصل نہ ہو۔ اب دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، جب ڈیوٹی مکمل کی واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور عرض کیا کہ یا اللہ ایک دشمن ہے، کافر ہے، منکر ہے، اس کی آخری خواہش اس انداز سے پوری کی کہ جس مقام پر کوئی مچھلی نہیں تیرے حکم سے یا اللہ میں نے مچھلی پہنچائی اور اس نے شکار کی اور وہ مچھلی اس آدمی تک پہنچائی گئی اور اس کی آخری خواہش پوری ہوئی۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ جو مومن تھا، ایمان والا تھا، تجھے مانتا تھا، اس کی بھی آخری خواہش تھی، تیل گھر میں موجود تھا، لیکن یا اللہ تو نے حکم دیا کہ جا کر تیل کو گرا دینا تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ یہ اللہ ہم اس حکمت سے سمجھنے سے عاری ہے، یا اللہ ہمیں یہ حکمت سمجھائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری حکمتوں کو تم نہیں جانتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو کافر ہے، جو کافر تھا، میں کسی کا بدلہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا، اس کے کچھ اعمال اچھے تھے، کچھ نیک کام کیے تھے، اس کا پورا بدلہ میں نے اسے دنیا میں عطا کر دیا، ایک نیکی اس کی باقی رہ گئی تھی، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس کی وہ خواہش پوری کر دی تاکہ اس کا حساب چکتا ہو جائے، اور جب میرے پاس آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے فلاں وقت یہ نیک کام کیا تھا اس کا مجھے بدلہ ملے، میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکتا کر دیا تاکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ۔ اور وہ جو مومن تھا، یہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں، مجھے پیارا نہیں تھا، ایمان والا تھا، مجھے مانتا تھا، لیکن اس نے کچھ گناہ کیے تھے، بیماری کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اس کے ذمے ایک گناہ باقی تھا، اس کی خواہش کو میں نے توڑ دیا تاکہ اس کے بدلے میں وہ گناہ بھی معاف کر دوں۔ ہماری تو کوئی خواہش پوری نہ ہو تو جان پہ بن جاتی، ذرا سی تکلیف آ جائے تو شکایتیں کرنے لگ پڑتے۔ اللہ اس قدر مہربان ہے ایمان والوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہے، اکثر دوست کہتے ہیں یہ آج گھٹنوں میں درد ہے، آج جسم میں درد ہے، آج فلاں تکلیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی اٹھتا ہے اور بیماری کے سبب سے اٹھنا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور پھر بھی وہ محنت کر کے اٹھتا ہے اور وضو کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر وہ وضو کر لیتا ہے،
پھر نماز میں قیام مشکل ہوتا ہے، پھر وہ قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرنا سجود کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، میں نے اس پر تکلیفیں بھیجی، میں نے اس کو بیمار کیا، لیکن یہ ایسا صابر اور شاکر ہے کہ تکلیفوں کے باوجود، بیماری کے باوجود یہ مجھ سے رابطہ نہیں توڑتا، مجھ سے دور نہیں جاتا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو تکالیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، گھروں میں پریشانیاں، اولاد کی وجہ سے پریشانیاں، بیماریوں کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو اسے اجر عطا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ عبادات سے بھی زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ کاش یہ بیماری جو مجھے رہی یہ اور لمبی ہو جاتی، یہ تکلیف جس میں میں مبتلا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دن بھر کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے محنت مزدوری کے لیے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور اس کے بچے آس اور امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی والد گھر آئے گا، کچھ کما کر لائے گا، لیکن وہ گھر آتا ہے اور اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور اس وقت افسردگی کے عالم میں خالی جیب ہونے کی وجہ سے اس کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں ملتزم کو پکڑنے سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اور قبول ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اپنی شان ہے اور اپنی شان کے مطابق بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ آدمی مصروف ہے اپنے کاروبار میں، بزنس میں، ایک منٹ کے لیے اسے وقت حاصل نہیں، سر کو جانے کی فرصت نہیں، لیکن جو ہی بلاوا آتا ہے کہ اب وقت ہوا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، وہ تمام کام کو ایک طرف کر دیتا ہے اور اس کیفیت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا دھیان کبھی فون کی طرف، کبھی بزنس کی طرف، کبھی جاب کی طرف، پریشان، اسے اکثر اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا۔ فرمایا کہ اللہ کو بندے کی یہ ادا بھی قبول ہے، یہ بات بھی اللہ کو سب سے زیادہ قبول ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے رابطہ توڑا کس سے ہے اور رابطہ جوڑا کس سے ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، راستے پہ چلتے ہوئے ایک تن کا، ایک پتھر، ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ نے اٹھا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حضرت بشر رحمت اللہ علیہ راستے پہ چل رہے ہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا راستے میں پڑا ہے، اٹھایا، دیکھا تو اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے اٹھایا، چوما اور جا کر خوشبو میں اسے بتایا اور خوشبو میں رکھ کر اسے ایک محفوظ اور بلند جگہ پہ رکھا اور سو گئے۔ صبح کے وقت اٹھے، ایک آدمی نے دروازہ کٹکھٹایا، میں کون؟ قاصد ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے؟ مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کر بشر سے کہو تو نے میرے نام کو خوشبو میں بسایا، میں تیرے نام کو خوشبو میں بسا دوں گا۔ تو نے میرے نام کو عزت دی، میں تیرے نام کو باعزت بنا دوں گا۔ پھر وہی بشر، حافی کہتے ہیں پیدل بغیر کسی جوتا پہنے، ننگے پیر، جب یہ پیغام ان کو ملا تو توبہ کر لی، پھر پوری زندگی ننگے پاؤں رہے۔ پھر اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب ان سے کوئی سوال کرتا مسائل کے بارے میں تو آپ فرماتے کہ مسائل کا جواب میں دوں گا، اور حقائق جاننا چاہتے ہو تو بشر کے پاس جاؤ۔ ایک لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ایک لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس لمحے اگر وہ سعادت کی طرف مڑ جائے تو اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے، اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے رخ موڑ دیتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو بندہ وہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کرنا، یا اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کرنا، یا اللہ مجھے عافیت سے دور نہ کر دینا، یا اللہ۔ اب گناہ اور ثواب جو ہے
یہ تو انسان کی سرشت میں ہے، نیکی اور بدی انسان کی سرشت میں ہے۔ ایک لمحے میں یہ انسان ایسا کام کرتا ہے کہ رش کی ملائکہ بن جاتا ہے، فرشتے بھی رش کرتے ہیں، اور ایک لمحے میں وہ کام بھی کرتا ہے کہ ابلیس بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ انسان تو میرا بھی باپ ہے۔ آج جو انسان نے گناہ اور اوزار گناہ ایجاد کیے، شیطان اور ابلیس، اس کے تو خیال و خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ اس انسان نے کتنی ترقی کر لی، لیکن وہی انسان جب آتا ہے اللہ کی طرف، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے نے جس مقصد کے لیے جس سبب سے پیدا کیا ہے، میں اس سمت میں نے کتنے قدم بڑھائے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ کے حکم اور فیصلوں پر راضی رہنا، تکلیف دے تو صبر، راحت دے تو شکر کرنا، تو باری تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر فرماتا ہے، وہ بے خبر نہیں، ہر انسان کے ہر معاملے کو جانتا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی گزارنا۔ یہ سیدھا طریقہ ہے، سادہ طریقہ ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں۔ بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کر دیے، کچھ بہلانے کے لیے، کچھ نئے کام انجام دینے کے لیے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تو اسے کنڈر گارڈن میں بھیجتے ہیں، کھیل کود کے ساتھ اس کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، لیکن اصل مقصد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر ہم نیکی کریں گے، اللہ کے ہاں محفوظ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کرے گا، اگر اللہ اسے معاف نہ کر دے کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، جو دعوے دار ہے کہ ہم بچا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہاں سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ یہاں جو دعوے کرتے ہیں، لیڈر بنے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کوئی خاص مقام ہوگا، قیامت کے دن قرآن میں اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا، وہ جن کی تم نے اتباع کی، جن کو تم نے بڑا سمجھا، اگر اس کو وہ اتباع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے تو پھر اس کی اتباع سر آنکھوں پر، لیکن کوئی نئی بات پیدا کرنے والا، قرآن اور سنت کے خلاف عمل کرنے والا، وہ چاہے ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، وہ قابل اتباع نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب عذاب دیکھیں گے اسباب وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہاں پھر کہیں گے کہ یا اللہ آج تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب پکڑنے کا اور چھوڑنے کا وقت گزر چکا ہے، آج پکڑنے کے لیے قرآن ہے، اتباع کے لیے سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین ہدیہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہماری سینوں کو منور فرمائے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔